دربار حضرت باہو سلطان کی گدی نشین صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن قادری، جو روحانیت کے ساتھ دنیاوی معاملات بالخصوص تعلیم پر خاصی توجہ دیتے ہیں، آج ان کا رہن سہن اور بنائے گئے منصوبے دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام دانش حسین۔ آج میں آپ کو جنگ میں لے کر آیا ہوں دربار حضرت باہو سلطان کے گدی نشین پیر فیاض الحسن قادری سے آپ کی ملاقات کراؤں گا۔ ان کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں اور انہوں نے بڑے ریفارمز لائے ہیں۔ افریقہ میں 350 سے زائد مساجد، 122 ممالک میں انہوں نے اپنے ٹرسٹ کے دفاتر بنائے ہوئے ہیں، اور یہاں ماڈرن ایجوکیشن کے لیے ایک بڑا زبردست سسٹم بھی مرتب کیا گیا ہے۔ تو آج آئے ہیں گڑھ مہاراجہ میں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے باتیں کی جائیں گی، اور خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے ایک ریفارمز لائے ہیں ایجوکیشن کے سلسلے میں، اور خاص طور پہ خواتین کے ایجوکیشن کے لیے۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ فیاض الحسن صاحب، کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات۔ تھینک یو سو مچ۔ جہاں سے ہم کیا دیکھنے لگے ہیں؟ یہ ہمارا جو شعبہ خواتین ہیں، اچھا، جو ہماری بچیاں، ان کو ہاسٹل فیسلٹی، ان کا یہ ہاسٹل تیار ہو رہا ہے۔ یہ ہاسٹل بنا ہوا ہے؟ جی جی، ابھی تیار ہو رہا ہے، لیکن جو تیار ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ٹرسٹ کے تحت ہی ساری چیزیں بن یہ رہی ہیں؟ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ ہی اس کا مین اس کا فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ فنڈ۔ آپ جیسے عاشق رسول جب اس کام کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کریں تاکہ قیامت کے دن ہمارا بھی اللہ کے دربار میں یہ سب کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھنے کے لیے ہے۔ صحیح، یہ بچیوں کے لیے؟ جی، بچیوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ یہ فیاض الحسن صاحب، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ بیسیکلی جو ہماری فیملیز یہاں کوئی ٹیچنگ میں ہیں، اچھا، کوئی ایڈمن ہیں، کوئی فنانس کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ فیملیز ایسی بھی ہیں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، تو اتفاق سے وہ لوگ بیرون ملک ہیں لیکن ان کی مائیں اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ تو ہماری بھی یہی آئیڈیالوجی ہے کہ ماؤں کی موجودگی میں بچے پڑھیں، تو ہمیں وہ بچوں کو اپ گریڈ کرنے میں بڑی آسانی ہے۔ اور یہ بچے سارے ٹرسٹ کے تحت فری پڑھ رہے ہیں یا ان میں کچھ ایسے بھی ہے جو پے کر رہے ہیں؟ یہ تو اتفاق سے بہت سارے لوگ جو ہے نا اسپانسرڈ ہیں، اور اسکول میں اور کالج میں کچھ بچے ایسے ہیں جو یہاں رہتے نہیں ہیں، وہ آتے جاتے ہیں، ان کی فیسیں ہیں۔ صحیح، کیونکہ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے فیس کا ہونا ضروری ضروری ہے۔ یہ ہمارا فلی انگلش میڈیم پروجیکٹ ہے، اس میں آکسفورڈ اور کیمبرج کے لیول کی پڑھائی ہے۔ پھر ہمارا ایک مکس پروجیکٹ ہے، وہ ہولی آئیڈیل اسکول کا، اور ایک ہے ہمارا ہیرا اکیڈمی، جو بہت لو لیول کے لوگ ہیں جن کو اردو بھی نہیں آتی، ہم ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اس میں لے آتے ہیں۔ وہ اسکول بھی موجود ہے، وہ میں نے ایسے بچے جن کو اردو بولنی بھی نہیں آتی۔ البتہ ہمارے اسکولوں میں باقاعدہ شعبہ حفظ کام کر رہا ہے، ماشاء اللہ، اور تجوید کالجوں میں بھی اور اسکولوں میں بھی لازمی ہے۔ انگلش میڈیم بھی ہے اور ساتھ حفظ قرآن بھی ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اس میں خاص طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ ہمارے ملک کے لیے، ان کے لیے کتنا ضروری ہے اس طرف آنا؟ کیونکہ اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انگلش میڈیم سے ویسے وہ پناہ مانگتے ہیں۔ دیکھیں، اب ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم کمپلیکس کا شکار ہیں۔ کوئی بھی، چاہے وہ اسلامی جماعت ہے چاہے نان اسلامک ہے، جب بیٹھتے ہیں سوسائٹی میں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی لفظ انگلش والا ان کے منہ سے نکل جائے تاکہ ایک تاثر بنے۔ لیکن جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ پھر میں نے انٹرنیشنل لیول پہ ڈائیلاگز میں جانا ہوتا ہے، انٹرفیتھ کانفرنس میں جانا ہوتا ہے، تبلیغ کیسے کریں گے؟ تو وہاں ہمیں پھر انگلش کی ضرورت رہتی ہے۔
اب تک کتنے غیر مسلم ہیں جسے مسلمان کر چکے ہیں؟ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں. بعض اوقات ہمیں کہنا بھی نہیں پڑتا تھا کہ آپ مسلمان ہو جائیں یا یہ اسلام ہے. وہ اسلام کی سادگی کو دیکھ کر صحیح وہ خود بخود یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم نے مسلمان ہیں. یہ ہمارا یونیورسٹی جو بی ایس کے ہمارے کورسز ہیں اور ماسٹرز کے ہیں، وہ بچیاں جو ہاسٹلائز ہیں ان کے لیے ہم نے یہ ہاسٹل. تعلیمی سٹینڈرڈ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کا مقابلہ ان سکولوں سے یا ان کالجز سے ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے مطابق؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ تو ویژنری ہیں، یورپ امریکہ بھی گئے ہیں آپ، تو کیا لیول سمجھ رہے ہیں آپ اس کا؟ بات یہ ہے وہاں چونکہ مستقل طور پر کوشش کی جاتی ہے بچوں کو پروفیشنل بنانے کی، اور یہ بہت بڑا کام ہے. میں جتنے پرائیویٹ سیکٹر ہے نا میں اس کو اپنا کمپیٹیٹر نہیں سمجھتا ہوں، صحیح، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بنیاد فراہم کی ہے. یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، شاید وہ آپس میں مختلف برانچ جو ہیں ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں. بلکہ میری آفر یہ ہوتی ہے کہ وہاں بھی اگر کوئی اسلامائزیشن کا کام ہو سکتا ہو تو وی کین ڈو اٹ. ہم اس کی بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے اسکولز ہمارے ساتھ ایفیلیٹ ہوئے ہیں. کیا مدرسہ ریفارمز پر آپ یقین رکھتے ہیں جو ہمارے ملک میں آج کل بات بھی ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، جو ٹپیکل مدرسے ہیں نا، اور جو وہاں پرانی قدیم طرز کی پٹائیاں، سختیاں، ڈانٹ ڈپٹ، وہ تو اسکولوں میں بھی ہوتی تھی. ہاں ظاہر ہے ہوتی تھی، ہم نے بھی وہ دور دیکھا ہے، ہم بھی ٹاٹ اسکولوں پر پڑھے ہیں، لیکن شفقت بھی بہت ہوتی تھی. آج کنوکیشن بھی ہے غالباً، آپ کا آوازیں بھی آ رہی ہیں. جی ہاں، یہ ماشاءاللہ ہمارا جو یہاں بی ایس کا اور ماسٹرز کا ڈگری ایوارڈنگ آج پروگرام ہے. اچھا، ماشاءاللہ. جی ہاں. یہ مشن حسینی کیا ہے؟ ایجوکیشن سسٹم کی تو ہم نے بات کر لی ہے، آپ ایک اور مشن بھی لے کے چل رہے ہیں، مسجد بھی تعمیر کروائی ہے، اور بھی میں دیکھ رہا ہوں کالج، اور یہ پوری منی اسٹیٹ سی لگ رہی ہے. یہ مشن حسینی ہے کیا؟ جی ہاں، اصل میں آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوگی نا، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین. بالکل. یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے جب آپ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ حسین مجھ سے ہے. ہر باپ، ہر دادا، ہر نانا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بیٹا مجھ سے ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں. تو یہ جو فرمان نبوی ہے نا، یہ اسی کی یہ شکل ہے مشن حسین. کیونکہ مشن حسین کے دو بنیادی اصول جو مجھے سمجھ آئے، شاید اس سے بھی زیادہ لوگوں نے سمجھا ہو. وہ آقا حسین نے سر سجدے میں کٹایا تھا، اور کٹے ہوئے سر نے نیزے کی انی پہ چڑھ کے بھی قرآن ہی پڑھا تھا. بالکل. یہی وہ دو اصول آپ کو اسکول میں نظر آئیں گے، کالج میں نظر آئیں گے، یونیورسٹی میں نظر آئیں گے، مسجد میں نظر آئیں گے. پہلے پھر آپ کا کالج دیکھتے ہیں، ہاسٹل تو ہم نے دیکھ لیا، اس کے بعد مسجد حسین بھی دیکھتے ہیں. بالکل. آئیں. تو یہ آپ کا کالج ہے؟ جی، یہ کالج ہے جہاں بی ایس کلاسز، ماسٹرز کی کلاسز، اچھا، بچیوں اور بچوں کا جو بھی یونیورسٹی اسٹیٹس کے مطابق کرنا پڑتا ہے. تو ویسے گورنمنٹ تو بھی اعلان کر دیا ہے کہ بچیوں کو اس کے بعد علیحدہ کیمپس. کو ایجوکیشن کہاں تک ہے ویسے آپ کی؟ ہمارے ہاں تو یہ جو بی ایس کورسز ہیں نا اور ماسٹرز اسی میں ہے. کو ایجوکیشن ہے یا وہ یونیورسٹی کی مجبوری ہے، مجبوری ہے. جی، اس کو ہمیں لے کے چلنا پڑتا ہے. باقی ہمارا 5th تک ہمارا اسکول بچے بچیاں اکٹھے پڑھتے ہیں. اسٹینڈرڈ 6 سے لے کر ایف اے ایف ایس سی تک بچوں کا علیحدہ ہے، ٹھیک، بچیوں کا علیحدہ ہے. اور یہ تعلیمی ادارے جتنے بھی بنے ہوئے ہیں اس ٹرسٹ کے تحت، یہ پروفٹ اورینٹیڈ ہے؟ پروفٹ آتا ہے اس میں؟ اس میں ہے. تو کتنا پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے اور پروفٹ کا کیا کیا جاتا ہے؟ جی ہاں،
ہمارے پاس ڈونرز بھی ہیں، ہمارے پاس فی سے بھی پروفٹ آتا ہے، وہ سارا ہم بیت المال میں جمع کر دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو جتنے بھی بچے بچیاں غریب ہیں اور یتیم ہیں وہ اس سے پھر اسپانسرز کر دیے جاتے ہیں. اور یہ مثلاً 3 سے 4 ملین ہماری اسپانسرشپ ہے. ریسنٹ منتھ کی 3 سے 4 ملین 3 سے اسپانسرشپ آپ لوگوں نے دی اسٹوڈنٹس کو جو قابل بچے ہوں گے یا جو نیڈی ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے وہ تو آلریڈی اس میں شامل. تو اس کا مطلب ہے اس سارے سرکل کو ایکسپینڈ بھی کیا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے. ہم مزید بڑھا رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑی وسیع و عریض مسجد آپ نے بنوائی ہوئی ہے. عمومی طور پر دیہاتوں میں اتنی بڑی مساجد کا رواج ہوتا نہیں ہے. بالکل یہی لوگ مجھے کہتے تھے. اچھا. ایک مرحلے پر میں نے بھی آ کر اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اتنی بڑی مسجد کی کیا ضرورت ہے. اب یہ حال آپ نے دیکھا نا، اتنی مسجد دونوں سائڈ پر اوپر. اچھا. اور ہمارے پاس ابھی 1 انچ جگہ ایسی نہیں ہے جو استعمال میں نہ ہو. اچھا. لائبریری ہے، آئی ٹی لیب ہے، یہ کانفرنس ہال ہیں، اور پھر اس کے بعد کلاس رومز ہیں. یہ ہمارا جو 6 سے لے کر 2nd ایئر تک، انٹر تک یہ کلاسیں بچوں کی یہی مسجد کے اوپر جو کلاس روم اندر بنے ہوئے ہیں ان میں ہی ہو رہی ہے. یہ میں بھی سوچتا تھا جب بن رہی تھی تو یہی سوچتا تھا کہ اتنی بڑی مسجد کی دیہات میں جہاں 100 نمازی بھی نہیں ہوتا لیکن ہمارے جمعے پر یہ جگہ پیک ہو جاتی ہے. اچھا. کتنی گنجائش ہے نمازیوں کی یہاں پہ؟ ہمارے پاس اس میں 10,000 کی گنجائش ہے. ماشاءاللہ. اور 10,000 نمازی آتے ہیں؟ جی ہاں. ماشاءاللہ. اب تک ٹرسٹ کے ذریعے کتنے ممالک میں مساجد بن چکی ہیں؟ افریقہ میں 300 سے زائد مساجد بھی بنا ہوئی ہیں. 300 سے زائد، 350 کے قریب. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ کہاں اسی طرح آسٹریلیا میں، پھر امریکہ میں، کینیڈا میں، یہاں یو کے میں تو 23 سینٹر ہیں. اچھا. اٹلی میں، گریس میں. ہم چیریٹی نیٹ ورک میں بڑے اسپیشلسٹ ہیں. اور یمن میں، عراق میں، سیریا میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، برما میں، جہاں بھی کہیں ضرورت پڑی ہے ہم پہنچے ہیں. اور وہاں صرف ہم نے ڈیزاسٹر کے لیے نہیں کام کیا بلکہ وہاں ہم نے ایجوکیشنل نیٹ ورک قائم کیا. دن بھر کی روٹین آپ کی تو خیر جیسے آپ نے بتایا کہ ٹریولنگ ہوتی ہے، لیکن سورس آف انکم کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہاں یہی کمال بات ہے، داتا صاحب کے مزار سے کروڑوں روپے کے فنڈز جنریٹ ہوتے ہیں. یہاں بھی ہوتے ہیں. اب ہم نے یہاں کیا کیا ہے کہ لوگوں کو یہ کہا ہے کہ چادریں مت چڑھاؤ، پھر وہ آدھی قیمت پر ہمارے مجاوروں کو بیچنی پڑتی ہیں تو وہ پیسے بچوں پر لگا دو. اچھا. تو ہم لوگ ہی دیتے ہیں لیکن ہم بڑے خوبصورت انداز میں. پھر ہمارے جو ایم پیز، ایم این ایس، ہمارے لوکل ایم پی ہیں، یہ جو لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں اس کام کو تو یہ ہمارے ساتھ دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں. اچھا پیر صاحب، چونکہ عمومی طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ کئی لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ جی ان کے گاؤں والے اگر زیادہ پڑھ گئے یا مریدین زیادہ پڑھ گئے تو وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گے. آپ کیوں نہیں ڈرتے؟ یہاں یہی تھا. اچھا. ابھی بھی کچھ لوگوں میں یہ کانسیپٹ ہے لیکن ہم نے اس کو ماڈریٹ کر دیا. آپ نے ایم پی اے کے صاحب کی طرف دیکھا ہے؟ چونکہ ان کے جو ایم این اے وہ میرے کزن ہیں. اچھا. وہ بہت اچھے انسان ہیں. آج ان کو آنا تھا، کسی وجہ سے نہیں آ سکے. تو یہاں چونکہ یہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ جھنگ ہے پیری مریدی کے حوالے سے بھی، اور لینڈ لارڈز جو ہیں وہ بڑے بڑے ہیں تو ان کا کنٹرول ہے. تو میں نے اس لیے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی نیچے سے اوپر آ کر یہ جگہ بنائی ہے اور ہم بھی کسی سے الجھتے نہیں. عام طور پر ہوتا ہی ہے الجھتے ہیں لوگ، ہم الجھتے نہیں. ہم ان کو کہتے ہیں یار تم اپنا کام کرو. ظاہر ہے ان کو بھی ہماری سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی ہمیں تنگ نہیں کرتے، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی مجھے بڑا فخر ہے کہ حضرت سلطان بہو کی اولاد کے جو 20-30 گھرانے ہیں وہ سارے میری پشت پر کھڑے ہیں، میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں. مجھ سے بھی زیادہ بڑھ کر یہاں تحریکیں اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب مجھے کہا جاتا ہے فلاں نے یہ کیا.
میں خوش ہوتا ہوں یار میں نے پہلا درخت تو میں نہیں لگایا تھا, اب اس کا سایہ قائم ہو گیا, تو یہ بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا. آپ کو بھی بہت شکریہ. تھینک یو. تھینکس ویری مچ فار کمنگ اینڈ ہیونگ ٹائم ود اس انشاءاللہ. بہت شکریہ.